اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے تعلیم انسان کی بنیادی ضرورت۔ تعلیم کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی خوبیوں کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا انسانیت کے لیے طلوع امتیاز ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہی انسان معاشرہ میں عزت و وقار حاصل کرتا ہے۔ باب علم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو ہمیں مزین کر دے، بلکہ خوبصورتی علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے خوبصورتی کا معیار بدل رکھا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو اچھے لباس پہنے، جو قیمتی لباس پہنے، جو زر برق لباس پہنے، وہی معاشرہ میں خوبصورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھلے ہی کسی کے پاس اچھا لباس نہ ہو، قیمتی لباس نہ ہو، عمدہ لباس نہیں ہو، مگر وہ علم و ادب والا ہے، تو وہ اسلام کی نگاہ میں وہ خوبصورت ہے۔ دنیا والے بھلے ہی اسے خوبصورت نہ مانیں، لیکن وہ اسلام کی نگاہ میں خوبصورت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں، لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، جس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، بلکہ حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے یتیم ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے وہی یتیم ہوتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بھلے ہی کسی کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے، اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، لیکن وہ علم و ادب والا ہے، تو حقیقت میں وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم تو وہ ہے حقیقت میں کہ جس کے سر پہ بھلے ہی اس کے والد کا سایہ ہے، اس کے والد ابھی حیات میں ہیں، لیکن وہ علم ادب سے کورا ہے، علم و ادب سے تہی دست ہے، تو حقیقت میں وہی یتیم ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے تعلیم کے حصول پر زور دیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے ہاں تعلیم کو حاصل کرنا اچھا نہ ہو، کہ جس میں تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے تاکید نہ آئی ہو، لیکن مذہب مہذب اسلام نے دنیا کے تمام مذاہب میں سب سے پہلا مذہب ہے کہ جس نے اس تعلیم کے حصول پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے حصول پر زور دیا، تعلیم کے حصول کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس کا اپنی زبان میں ترجمہ یہ ہے کہ علم والوں سے معلوم کرو اگر تمہیں معلوم نہ ہو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہ ہو۔ سوال کرنا یہ علم کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سوال علم کے حصول کے لیے ایک دروازہ ہے۔ جب انسان مسائل کو عالم دین سے پوچھتا ہے تو یہ پوچھنے کا یہ طریقہ اس کے علم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بنیادی ضروری مسائل کو سیکھ چکا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے میں داخلہ لیا جائے اور مدرسے میں داخل ہو کر باضابطہ استاذ کے سامنے ذانوی ادب طے کر کے علم حاصل کیا جائے۔
علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ مستند مصنفین نامور علماء کی کتابیں پڑھی جائیں اور ان سے بنیادی ضروری علم حاصل کیا جائے، یا علماء کی بارگاہوں میں جا کر، ائمہ کی بارگاہوں میں جا کر کے ان سے مسائل سیکھے جائیں۔ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہرہ آفاق کتاب کیمیائے سعادت میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے میں باضابطہ داخلہ لیا جائے، بلکہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ علماء کی کتابیں پڑھی جائیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر علم کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے دین کی فقاہت عطا فرماتا ہے۔ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت تک اس کی نیکیوں کا سلسلہ، اس کے حسنات کا سلسلہ، اس کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، اس کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا میٹر بند ہو جاتا ہے۔ مگر حدیث پاک کی روشنی میں تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی نیکیوں کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کردہ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کے ذریعے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع کہ جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، نمبر 3 ولد صالح جو اس کے لیے دعا کرے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا تو وہ نیک اولاد بھلے ہی اس کے لیے دعا نہ کرے مگر اس کو نیک اولاد چھوڑنے کی وجہ سے اس کو تا قیام قیامت اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس انسان کو ہوگا جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے کوئی باؤنڈیشن کر دیا ہو، کوئی عمر مقرر کر دیا ہو کہ آپ اتنی عمر میں ہی علم حاصل کریں، بلکہ علم حاصل کرنے کا زمانہ اسلام کی نگاہ میں تا حیات ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھری تک علم حاصل کرنے کا زمانہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی اندھیری کوٹھری تک۔ علم کے حصول پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواقع پر بہت سے ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ علم کے حصول کی بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہے، علم کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں سفر کے آج کی سہولیات نہیں تھی، اس زمانے میں لوگ قافلوں کے ساتھ میں سفر کیا کرتے تھے اور دور دراز مقامات کا سفر کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، ایک ایک مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے وہ لمبا لمبا سفر طے کیا کرتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، حضرت قصیر بن قیس فرماتے ہیں کہ میں مسجد دمشق میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی اثنا میں ایک
صاحب مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے۔ آنے والے نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہے کہ اے ابو دردہ، میں مدینہ رسول سے صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو واقعی مدینہ رسول سے، مدینہ منورہ سے دمشق تک صرف اسی مقصد کے لیے آیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی تجارت کے لیے نہیں، کسی دوست اور رشتہ دار سے ملنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اسی ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں جسے آپ روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ بہت خوش ہوئے اور ان کا استقبال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہاں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے، راستہ چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور اس طالب علم کے لیے، علم طلب کرنے والے کے لیے سوراخوں کے اندر چینٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ مشہور و معروف صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس کے لوگ آپس میں دعا کر رہے ہیں اور دوسری مجلس کے لوگ علم سیکھنے سکھانے کا کام کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دوسری مجلس میں آپ تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی مجلس کے لوگ اچھے ہیں، مگر یہ مجلس والے اس مجلس والے سے اچھے ہیں کیونکہ اس مجلس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہیں کہ ان کی دعا قبول کرے یا نہ کرے، مگر اس مجلس کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو علم سکھانے کا کام کر رہے ہیں اور میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَإِسْتُ مُعَلِّمًا، علم حاصل کرنے کے لیے ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو بھلے ہی دن میں موقع نہیں ملتا علم حاصل کرنے کا، مگر آپ شام میں جب آپ ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو بعد نماز عشاء اپنے محلے کی مسجد میں امام صاحب کے حجرے میں جا کر آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ مسائل سیکھنے کے لیے آپ وقت نکالیں۔ روزانہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھے گھنٹے کا وقت نکالیں اور ضروری مسائل آپ سیکھیں۔ اس طرح سے آپ مسائل بھی سیکھیں گے اور اس عمل پر آپ کو ڈھیروں ثواب بھی ملے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے تھوڑے سے لمحے میں علم حاصل کرنا، تھوڑے سے لمحے علمی مذاکرے میں گزارنا پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شب قدر میں یا شب برات میں آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں آپ نفل عبادت کرتے ہیں، نفس پر کتنا شاق گزرتا ہے کہ ہمیں اتنی رکعات ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ پوری رات نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو جب آپ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس بعد نماز عشاء چند منٹ کے لیے، اب اس میں باؤنڈیشن نہیں ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیں، آپ 10 منٹ بھی بیٹھ کر مسائل سیکھیں، تو نہ صرف یہ کہ آپ مسائل سیکھیں گے بلکہ آپ کا یہ عمل پوری رات نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہوگا۔ اسلام میں تعلیم کی بہت خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر آپ کا وقار بحال ہو، آپ کے مسائل حل ہوں، تو آپ تعلیم کو حاصل کریں۔ تعلیم ہی تمام مسائل کے حل کی کلید ہے۔
کنجی ہے۔ جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ پیراستہ نہیں کریں گے، علم کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کریں گے، تب تک آپ کسی بھی میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر عزت حاصل کریں، وقار حاصل کریں، آپ کو سرکاری ملازمتیں ملیں، آپ کو اچھے عہدے ملیں، تو آپ تعلیم پر زور دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق فرماوے۔ ناظرین کرام، آپ سے اپیل ہے کہ یہ ہم سب کا چینل ٹروتھ آف اسلام، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔